السلام علیکم۔ اس دن جو لوگ آگ میں رہیں گے، دوزخ میں جو لوگ پڑے رہیں گے، وہ کہیں گے دوزخ کے دروازے سے، فرشتوں سے، کہ اپنے پروردگار سے کہو ایک دن کے لیے تو عذاب ہلکا کر دیجئے، ایک دن عذاب ہلکا کر دیجئے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ بھائی کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے بینات لے کے؟ قرآن کو بینات کہا ہے اللہ نے، اس قرآن کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ فرقان، بینات، سمجھے آپ؟ تو تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے قرآن لے کے؟ بینات، واضح دلیل، کلیئر پروف۔ بینات کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، کلیئر پروف، بینات کا مطلب نہیں۔ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہماری کمبختی کہ ہم نے اس کو نہیں مانا۔ تو وہ فرشتے بولیں گے اب تم ہی دعا کرو، اور انکار کرنے والے کی دعا بیکار ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 49 50 49 اور 50، یہ سورہ کا نام مومن بھی ہے، سورہ غافر اور سورہ مومن دو نام ہے سورہ کا۔ کوئی انڈیکس میں غافر لکھتا ہے، کوئی مومن لکھتا ہے۔ مومن الگ ہے اور ایک اور سورہ مومنون وہ الگ ہے، یہ صرف مومن ہے، بلیورز۔ مومن کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا، بلیور، سمجھا آپ؟ تو آیت نمبر 49 50 میں ہے کہ ایک دن بھی ہلکا نہیں ہوئے گا عذاب۔ سوچیے آپ، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے ایک دن بھی عذاب ہلکا نہیں ہوئے گا، قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں۔ اور یہ عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، تھوڑے دن کے بعد واپس آ جائیں گے، نبی بخشوا لیں گے۔ سوچیے آپ، عوام میں جھوٹی حدیث، بخاری کی جھوٹی حدیث بیٹھی ہوئی، سمجھا؟ تاکہ انسان یہی بھروسے پہ غلط کام دنیا میں کرے اور وہاں جا کے پھنس جائے۔ جنہوں نے گڑا ہے نا تاکہ تم جہنمی بن جاؤ، اللہ بولا ہے نا، وہ لوگ چاہتے ہیں حسد کے کہ تم بھی انکار کرنے والے بن جاؤ اور جہنمی ہو جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 89 نمبر کھول کے دیکھو آپ، وہ دشمن لوگ سب یہ سب گڑی ہوئی حدیث ہے دوسری کتابوں میں۔ اللہ قرآن میں بول رہا ہے ایک دن ہلکا نہیں ہوئے گا، حدیث میں ہے کہ نبی نکال لے رہے، وہاں ہلکا نہیں ہو رہا ہے، یہاں تو نبی نکال ہی لے رہے ہمیشہ کے لیے جہنم سے، سمجھا؟ سوچیے، جھوٹی بات، گڑی ہوئی بات قرآن کے خلاف۔ قرآن میں 2500 جگہ ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن کھولیں گے تو پھر آپ کو جانکاری ہوگی، جہنم ہلکا نہیں کیا جائے گا، لکھا ہے سورہ زخرف، کھول کے دیکھیے آیت نمبر 75 کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ نکلنا تو دور کی بات ہے، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ سورہ مومن میں بھی ہے 49 50، اور سورہ زخرف آیت نمبر 75، جہنم ہلکا نہیں کیا جائے گا، ایک دن کے لیے بھی چھٹی نہیں، ہمیشہ جلتے رہو، سمجھا؟ وہ حدیث میں کہ نبی نکال رہے سب کو ایک ایک کر کے، سب گھڑی ہوئی بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ بھی بول دیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا ہے کہ نبی جہنم سے نہیں نکال سکتے، قرآن میں ہی ہے۔ آپ کھول کے دیکھو قرآن، سورہ زمر آیت نمبر 19 نبی جہنم میں سے نہیں نکال سکتے، اللہ بول رہا ہے قرآن میں، اور حدیث بولی نکال سکتے، تو حدیث صحیح کہ قرآن صحیح؟ حدیث میں تو ملاوٹ دشمن نے کیا ہے قرآن کے خلاف۔ سورہ زمر آیت 19 میں دیکھو، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، 19 نمبر سورہ زمر۔ بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا جو جہنم میں پڑا ہے، آگ میں جل رہا ہے، کیا ہے نبی آپ اس کو بتا سکتے؟ سوچیے آپ، قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں؟ قرآن کی اپوز، قرآن کی مخالفت حدیث میں، قرآن کے خلاف باتیں حدیثوں کی کتاب۔ تو سوچو کون نے لکھا اپوز؟ قرآن کا اپوز، قرآن کی مخالفت حدیثوں میں کون کیا ہے؟ نبی صاحب کے نام سے دشمن نے ڈال دیا۔ آپ لوگ کو اتنا الرٹ کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، اگر سمجھ گئے تو سمجھو آپ کامیاب ہوں، اور نہیں سمجھے تو گئے، وہ کتاب سے کچھ ہونے والی بھی نہیں، آپ کو قرآن سے ہی فیصلہ ہوگا وہاں آخرت میں، سمجھا؟ ہر جگہ اللہ وہ بول رہے کیا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی نا، میری آیتیں تیرے کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی، آیت سب قرآن میں، کہیں اور آیت نہیں، سب قرآن میں آئے تھے، تو آیت پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تو تو انکار کیا، تکبر کیا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 105 کھول کے دیکھیں، تو نے تکبر کیا، انکار کیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کی بات انکار کر رہے ہیں نا، تب
تو भी इनकार किया, कोई 10 कर रहा तू 2 किया, तू एक बात किया, कोई 50 बात किया, कोई 100 बात इनकार किया, तूने एक बात इनकार किया ना इनकार। इब्लिस ने भी एक ही बात इनकार किया था तो जहन्नुमी हो गया इब्लिस। पहले नेक था, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना, इनकार किया अल्लाह की बात का, तो इनकार करने वालों में से हो गया काफिर। उसको ही बोलते हैं एक बात, अभी मैं अल्लाह की इनकार हूँ तो मैं हो गया काफिर। इनकार करने वालों को काफिर बोलते हैं, समझे आप? ये जहन में बिठा लो आप, समझे आप? एक बात इनकार किया आप अल्लाह की तो आप काफिर, और छोड़ दिए तौबा करके वही तो फिर मोमिन, मानने वाला। मोमिन यानी बिलीवर, मानने वाला। अल्लाह की बात मानने का मतलब होता है अमल करना उस बात पे। अगर अमल नहीं किए और खाली मुंह से बोले हाँ मैं मानता हूँ, तो मानता हूँ और अमल से नहीं मानता हूँ, तो फिर अमल मेन है। मुंह से बोला मेन नहीं, जो करके दिखाता है वो मेन। अभी तेरे को मार दूंगा मुंह से बोला और नहीं मारा तो कुछ नहीं हुआ। मुंह से बोला अभी मार देता हूँ, जब तक मैं मारूंगा नहीं तो मारूंगा मैंने या खाली मुंह से बोला मैंने? असल बात क्या है? अमल ना। तो अमल से इनकार करते बहुत लोग। कब बोलते अल्लाह को मैं मानता हूँ? जितने मुसलमान ने पूछा, कुरान को मैं मानता हूँ, अल्लाह को मैं मानता हूँ, अल्लाह का हुक्म के खिलाफ काम करता हूँ, तो अल्लाह को मानना हुआ कि अल्लाह की बात का इनकार करना हुआ? समझे आप? अल्लाह की बात को ठुकरा के रिजेक्ट करके अमल करता ना। अल्लाह बोला मत किसका हक मार, हाँ मैं अल्लाह को मानना, हक मार रहे, किसी की जमीन मार दे, अल्लाह बोला मत करो चोरी, किसी का हड़प मत करो, अल्लाह बोला सूद ब्याज से मत लो, इंटरेस्ट लोन से दुनिया में चल रहा है, दाल रोटी चटनी पे ही गुजार लो, सादगी से गुजार लो, रूखी सूखी खा के। जन्नत हासिल करना तो सब कुर्बानी देना पड़ेगी ना, गलत काम की कुर्बानी, गलत काम छोड़ना पड़ेगा, कुर्बान कर देना पड़ेगा आपको गलत काम, अल्लाह के वास्ते, जन्नत के वास्ते, अल्लाह का हुक्म मानना, यही है। तो अज़ाब हल्का भी नहीं किया जाएगा, निकलना तो दूर की बात। और नबी का तो कोई अख्तियार ही नहीं है फैसले में, ये भी बोल दिया है नबी फैसले में आपका कोई इख्तियार नहीं, कोई दखल नहीं, अल्लाह का जो चाहे करे, आपको कोई दखल देने का फैसले में अथॉरिटी नहीं। सूरह इमरान में है आयत नंबर 128। सब बातें बता दिया, कोई बचा नहीं सकता, बोल दिए ना। सूरह जिन आयत 21 में अल्लाह ने कहलवा दिया नबी से, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कह दो है नबी तुम्हारे नफे और नुकसान, फायदे और नुकसान का मैं कोई अख्तियार नहीं रखता, मेरे को कोई अख्तियार नहीं है अल्लाह के मामले में, समझे आप? सूरह जिन आयत 21। यही बात अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा और फूफी सफिया से कहा कि मैं तुम्हारे काम क़यामत के दिन नहीं आऊंगा, कुछ काम नहीं आऊंगा, दुनिया में जो मांगना है मांग लो, माल जायदाद, लेकिन आखिरत में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, नेक अमल करो, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम है। ये क्यों बोले नबी ने? अल्लाह बोल दिया काम नहीं आ सकते पैगंबर अपने बीवी बेटा बाप के मामले में, है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ बचा सकते बाप को, बाप जहन्नुम में। नूह अलैहिस्सलाम कहाँ बचा सकते बेटे को, बेटा जहन्नुम में, है ना? पैगंबर है, नहीं बीच में आ ही नहीं सकते। अल्लाह का हुक्म नहीं माना, एक हुक्म नहीं माना, चाहे 10 हुक्म या 100 हुक्म नहीं, एक ही बात है, इनकार करना। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, सूरह तहरीम में बताया कि ये मेरे नेक बंदे हैं, इनकी बीवियों के ये कुछ काम नहीं आ सकते, दोनों की बीवी जहन्नुमी। सूरह तहरीम में खोल के देखो आप, लूत और लूत की बीवी जहन्नुमी। नहीं मानी अल्लाह की बात, कोई बात नहीं मानी होगी, अल्लाह तो नहीं बताया क्या क्या बातें नहीं मानी, लेकिन कुछ नाफरमानी की अल्लाह की हुक्म की, तो पैगंबर अपने बीवी को नहीं बचा सकते, सोचो आप। इसीलिए नबी बोलोगे भाई मैं भी किसी को नहीं बचा सकता, समझा? कुरान ये कह रहा है, कुरान की तालीम ये, कुरान की बात ये, सच बात। और वो गड़ी गड़ी आप लोग का ज़हन खराब, आप लोग जहन्नुमी बातों पे चल रहे और वो बात पे चल के आप जहन्नुम में चल रहे, समझा आप? अल्लाह बोला है ना, अल्लाह की बात का इनकार करके सच बात का इनकार कुरान का करके आप झूठी हदीस मान के आप जहन्नुमी बन जा रहे। वो आपको कौन कर रहा है सब, वो भी बोल दिया अल्लाह, आपको ये सब कौन दे रहा है, सब झूठी बातें, झूठे झूठे यकीने, समझा? सूरह इमरान आयत नंबर 100 खोल के देख लो आप, 100 नंबर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतियू फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरद्दुकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालों, कलमा पढ़ने वाले को ही बोल रहा है ना अल्लाह, ऐ ईमान वालों अगर तुम अहले किताब की बातों को मानोगे तो तुमको ईमान लाने के बाद काफिर बना देंगे, बाद ईमानिकुम काफिरीन। कितनी अहम आयत है,
آپ لوگ سوچتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے، کافر ہم تھوڑی ہیں. آپ کو تو یہی سب مدرسہ عالم مفتی بول رہے ہیں نا، کافر مطلب دوسرے. ارے بھائی یہ ایمان والوں کو بول رہا ہے، تو ماننے کے بعد ان کی بات مان لو گے تو تم ایمان لا چکے، ان کی بات مان لی جھوٹی حدیث گھڑی ہوئی تو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں گے. بعد ایمان ہے تم کافر، وہ تم کو بنا دیں گے. وہ ان کی باتیں تم پڑھو گے، باہر ہے سب کتابوں، ان کی سب دشمنوں کی سازش ہے ادھر. آپ ادھر مانو گے تو پھر اللہ کی بات رد ہو جاتی ہے، تو آپ انکار کرنے والے ہو گئے. جھوٹ بات مان لے، اہل کتاب کی جھوٹ بات مانے، اور اللہ کی سچ بات قرآن کی بات رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیے، اڑا دیے. سمجھا؟ یہ طریقہ عالم مفتی کا نہیں. نہیں قرآن تم نہیں سمجھو گے، نہیں وہ اس میں وہ ان کے لیے، یہ آیت 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 ان کے لیے بول کے آپ کو بیوقوف بنا. ارے ہر آیت ہر انسان کے لیے. ان کو منع کیا تو تم کو بھی منع کیا، ان کو بولا یہ کام مت کرو تو تم کو بھی مت کرو. سمجھا؟ تم کو بولا نبی کو کرو تو تم کو بھی بولا کرو. نبی کو یہ کام کرو بولا تو تم کو بھی بولا کرو. تم کو منع کیا ہے تو تم کو بھی منع کیا. تو سب آیت ہر انسان کے لیے، قرآن کی ہر بات ہر انسان کے لیے، پوری دنیا کے انسان کے لیے ہر بات ہے قرآن. یہ عالم مفتی میرے کو بیوقوف بنا رہے تو آپ لوگوں کو کیا، میرے کو یہ آیت ان کے لیے، یہ آیت ہے ان کے لیے، یہ جو لکھا ہے یہ ان کے لیے. ارے تو ان کے لیے تو تمہارے لیے نہیں ہے. ان کو منع کر رہا ہے تو تم کو بھی منع کر رہا ہے اللہ. سمجھے؟ پھر تو تمہارے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہے پھر اس میں. ان کے لیے، تب ان کے نبی کے لیے تو تمہارے لیے نہیں ہے نا. سوچا؟ ان کو منع کر رہا ہے تو تم کو منع نہیں کر رہا ہے. ان کو منع کر رہا ہے اور تم کو بول رہا ہے اللہ کرو. تو جاہلوں، لوگوں کو خود تو گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے. خود تو گمراہ ہے عالم مفتی، خود گمراہ ہے عالم مفتی، اسی لیے تو لڑ رہے. بریلی عالم مفتی، دیوبندی عالم مفتی کو جہنمی گمراہ بولتا ہے، اور دیوبندی بریلی کو گمراہ بولتا ہے، عالم مفتی کو گمراہ بولتا ہے. اور اہل حدیث دیوبندی اور بریلی کو گمراہ بولتا ہے، بریلی اور دیوبندی اہل حدیث عالم مفتی گمراہ ہے. عالم مفتی کو گمراہ بول رہے، ایک عالم مفتی دوسرے عالم مفتی کو گمراہ. یہ کیا چکر آپ سوچو نا، یہ سب جال خابش میں سب گھرے ہوئے. اصل چیز یہاں ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی فضائل اعمال پکڑا ہوا ہے دوسری کتاب قرآن کے علاوہ، کوئی بخاری پکڑا ہوا ہے، اہل حدیث بخاری پکڑے دوسری کتاب، دیوبندی فضائل اعمال پکڑے گمراہی کتاب، بخاری گمراہی ملاوٹی کتاب، بریلوی ہے وہ فیضان سنت درگاہ مزار سنڈا کھچڑا یہاں فاتحہ دوسری کتاب پکڑے. اللہ اس کو پکڑو بولا ہے. سمجھا؟ وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس قرآن کو مضبوطی پکڑو، اللہ کی رسی کو، اور فرقوں میں مت پڑو. یہ جو فرقے ہیں نا ٹولی ٹولی مت پڑو. اپنے آپ نیوٹرل رکھو، ایک دم اپنے آپ کو مسلمان کہو. ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. سمجھا؟ سورہ حج کھول کے دیکھو آپ. سمجھے؟ تو قرآن کی اتباع کرو، اس کی نہیں، کوئی نہیں بچائے گا. سورہ بقرہ میں بھی ہے آیت نمبر 86 اور آیت نمبر 162، دو جگہ ہے سورہ بقرہ. عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. سمجھا؟ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. نکلنا تو دور کی بات ہے، کوئی نہیں بچا سکتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. سوچیے آپ، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے، نکلنا تو دور کی بات ہے. سمجھا؟ سورہ معاہدہ میں بھی بتا دیا 37 نمبر کیا، جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. تو کیا سب بتا دیا، نہیں نکالے جائیں گے وہ بھی بول دیا ہے، اور ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ایک دن کے لیے ہلکا کر دو بول رہے ہیں نا، ایک دن بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ 162 میں بھی ہے، سورہ بقرہ 86 نمبر میں ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کم، تھوڑا کم کر دو، ایک دن کے لیے نہیں کیا جائے گا. تو آپ اس میں پڑے رہیں گے. کہاں جائیں گے آپ؟ قرآن پڑھتے نہیں، معلومات جانکاری نہیں نا. اپنی زبان میں پڑھیں گے تو جانکاری ہوگی. سورہ جاسیہ میں بھی ہے یہی بات، آیت نمبر 35 جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے. اب وہ گھڑی ہوئی بخاری کی حدیث سب رد ہو جاتی ہے. قرآن کی آیت سب رد کر دیتی ہے جھوٹی حدیث. اگر وہ جھوٹی حدیث مان لیے تو قرآن کی بات، اللہ کی بات، سب یہ قرآن کی بات رد ہو جاتی ہے. اگر وہ جھوٹی حدیث مانے، جھوٹی بات مانے، تو یہ سچی بات، اللہ کی قرآن کی بات رد ہو جاتی ہے. جو اللہ بول رہا ہے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سمجھا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بولا ہے اللہ تعالیٰ. نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے، ہلکا نہیں کیا جائے گا.
ہمیشہ اسی میں پڑے رہو. اللہ کی ایک بات کا انکار کیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 39 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جو لوگ اللہ کی بات انکار کرتے ہیں، پہلے تو مانتے نہیں ہیں اللہ کی بات، قرآن کی بات مانتے نہیں اور پھر جھٹلاتے ہیں اس کو، نہیں جھوٹا ہے، حدیث صحیح ہے، بڑی ہوئی حدیث جھوٹی. بخاری کو قرآن سے زیادہ اہمیت بخاری کی دیتے ہیں، اللہ کی بات رد بخاری، کیونکہ اتنا مجمع بول رہا ہے، اکثریت دیکھ رہے، میجورٹی دیکھ رہے، اللہ کی بات نہیں دیکھ رہے، قرآن کی بات نہیں دیکھ رہے. سمجھا؟ میں نے سوچو آپ چھٹلا رہے اللہ کی بات کو، تو وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لکھا ہے. اللہ کی ایک بات کا انکار کفر ہے، کافر بن جاتا ہے. ایک بات اللہ کا انکار کیا نا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ بات تم بول رہے میں نہیں مانتا، اللہ کی بات کو رد کر رہا ہے، اللہ کی بات کو میں نہیں مانتا، حدیث مانتا جھوٹی. وہ جھوٹو سچ لگ رہی ہے، میں تو جانچ کر کے چیک کر کے جھوٹی بول رہا ہوں. وہ تو قرآن سے چیک کیے نہیں، بس اتنے لوگ بول رہے ہیں ہمارا عالم بولا، ہمارا مدرسہ، ہمارا مفتی بولے، وہ لوگ جھٹلا دے رہے ہیں. سمجھا؟ وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ جائیں گے. تو کیا ہوگا آپ لوگ کا حشر؟ ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہیں نکالے جائیں گے، ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. تب بتا دیا اللہ نے قرآن میں. یا جھوٹی جھوٹی باتوں میں سب، بھائی نیک عمل کرو، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو، جو اللہ بولا اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے تو پاس جنت. اللہ کے حکم کو توڑ کے اللہ کی نافرمانی کرو گے، شیطان کی اطاعت ہو جائے گی. اللہ کی نافرمانی جو کرو گے اللہ کی بات، تو شیطان کو اس کی اطاعت ہو جائے گی. شیطان کے بندے بن گئے، عبد الشیطان. اگر اللہ کی بندگی کرتے اللہ کے مطابق عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کی بات رد کرے تو شیطان کا بندہ عبد الشیطان. تو شیطان اور اس کے چیلے اس کے ایک نقشے قدم پہ چلیں گے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قرآن پڑھیے، اپنی زبان میں لائیے اور پڑھیے، معنی ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھیے، تفسیر حدیث مت پڑھیے، نہیں تو بھٹک جائیں گے. سب میں ملاوٹ ہے، تفسیر میں ملاوٹ، حدیثوں میں ملاوٹ، شان نزول اٹیچ کرتے ہیں سے لا کے، شان نزول میں بھی ملاوٹ، سچ بھی جھوٹ بھی ہے. آپ کیسا پوچھیں گے؟ تو پہلے پورا قرآن کی جانکاری لو، پہلے پورا قرآن ترجمے سے پڑھو، پورا قرآن کا نالج، پہلے پورا قرآن ترجمے سے معنی سے پڑھو تو آپ کو پیور نالج آئے گا. پھر آپ حدیث کوئی بھی بولے گا آپ خود چکما نہیں دے سکتے. آپ پہچان لو گے قرآن سے کریکشن، رائٹ ہے کہ رانگ، تفسیر صحیح ہے کہ غلط، قرآن سے کریکشن، رائٹ ہے کہ رانگ، کتنی رائٹ کتنی رانگ، شان نزول آ رہا ہے، یہ آیت سے یہ اٹیچ کر دینا، سب ملاوٹ، تھوڑی سچ تھوڑی جھوٹ. سمجھے آپ قرآن پورا الحمد سے سورہ ناس تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، پورا قرآن ٹرانسلیشن سیکھ پڑھو. پڑھتے ٹائم ٹرانسلیشن ساتھ میں حدیث اور شان نزول اٹیچ نہیں کرنا، صرف ٹرانسلیشن پہلے پڑھنا، بنا حدیث، بنا تفسیر، بنا شان نزول کے، صرف ٹرانسلیشن پڑھے تو ڈائریکٹ اللہ کا میسج ملاوٹ سے پاک آپ کو. پھر آپ سمجھیں گے کہ پھر حدیث میں، تفسیر میں، شان نزول میں کتنا گڑبڑ گھوٹالا ہے. سمجھا؟ اسی لیے سے سب لڑ رہے نا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو. تو آپ کو طریقہ صحیح بتا رہا ہوں، ٹرانسلیشن، ترجمہ، یا تو اگر اور پرفیکٹ نالج لینا ہے تو ترجمے کو بھی چیک کرو، ڈکشنری سے عربک ورڈ انٹو اردو، عربک کی ڈکشنری آتی ہے ہر زبان میں، ہندی، انگلش، اردو. تو عربک ٹیکسٹ کو دیکھو نیچے، ٹرانسلیشن میں تو گڑبڑ نہیں، کوئی کرتا ہے ٹرانسلیشن میں، کہیں کہیں کرتے ہیں، بہت کم ہے، 1%، 2%، 98% کریکٹ. لیکن ترجمہ چیک کرو نا، ہر کام اللہ نے بتا دیا، آسانی پیدا کر دیا. آج تو ایک دم آسان ہے دن. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.